سمجھ آگے بات؟ کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت، یہ ہے اسلام کی نصرت، یہ ہے اسلام کی نصرت کہ آپ دعوت دے کر شخص کو اسلام کی طرف لاویں، یہ ہے اسلام کی نصرت۔ ایک مسلمان کی حاجت کا پورا کر دینا یہ مسلمان کی نصرت ہے، یہ مسلمان کی نصرت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رواحہ، اگر ساری دنیا کا مال زمین کے اوپر نیچے جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا تمہیں دے دیا جائے اور تم اس سارے مال کو ایسے راستے میں خرچ کر دو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، لیکن تم صبح اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات نے فیصلہ کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال بھی ایسے راستے میں خرچ کر دیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ انفاق خیر کے کام مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اسراف تو حرام میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، انفاق خیر کے کام میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ آدھا دن تاخیر کر گئے اللہ کے راستے میں نکلنے میں، آدھا دن تاخیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جتنا مال زمین میں ہے تم سب کا سب خیر کے راہ میں خرچ کر دو، لیکن صبح نکلنے والے جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ فرق بتایا مال خرچ کرنے اور جان کھپانے میں، یہ فرق بتایا مال خرچ کرنے اور جان کھپانے میں، یہ فرق بتایا جان اور خرچ کرنے اور مال خرچ کرنے میں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ دین کی نصرت کیا ہے۔ ایک ہے اسلام کی نصرت، ایک ہے دین کی نصرت، ایک ہے مسلمان کی نصرت، ایک ہے دین کی نصرت، ایک ہے دیندار کی نصرت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ افراطی عبادات آدمی کسی بھی اچھی کر لے، لیکن یہ دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے۔ وہ تو ہماری ایسا کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے، اپنی ذات سے پورے دن پر چلنے والا، اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، نبی کی کوئی سنت نہ چھوڑے، یہ دیندار ہے، یہ دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ دیندار ہے یہ، اس کے دین سے انکار نہیں ہے، یہ دیندار ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چل رہا ہے، لیکن یہ دین کا مددگار نہیں ہے۔ دین کا مددگار وہ شخص ہے جو دوسروں کو اللہ کے فرائض کی طرف لائے، دوسروں کو دین کی طرف لائے، وہ دین کا مددگار ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے دین پر جمنے کے لیے اور نصرت کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمع دیں گے اگر تم اس کے دین کے مددگار بنے، اگر تم اس کے دین کے مددگار بنے۔ ورنہ میں سچی آپ کو بتاؤں حقیقت، مالی امداد تو غیر مسلم بھی مسلمانوں کی کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے مالی امداد غیر مسلم کرتے ہیں مسلمانوں کی۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اسی تعمیر باقی رکھا مشرکین کی، جبکہ آپ کو پورا اختیار تھا کہ آپ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتے، پورا اختیار تھا آپ کو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر بیت اللہ کو تعمیر کر دیتے، آپ چاہتے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتے، حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتے۔ آپ نے مشرکین کی تعمیر پر ہی بیت اللہ کو قائم رکھا،
اور فرمایا عائشہ تیری قوم کفار ابھی کفر کے زمانے سے زیادہ دور نہیں گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو خیال ہو کہ ہمارا بیت اللہ ہمارے زمانے کے طریقے پر نہ رہا، بڑا بنا دیا۔ انہوں نے بڑا چھوٹا کیوں بنایا تھا؟ چھوٹا کیوں بنایا تھا؟ مشرکین خود کہتے ہیں کہ حرام مال زیادہ تھا، حلال مال کم تھا، ہم نے سوچا کہ جو مال حلال ہے بس وہی بیت اللہ پر لگے، حرام مال بیت اللہ پہ نہ لگا۔ سب سے بڑے متولی بیت اللہ کے کفار تھے، دیکھو تو صحیح، کون؟ کفار بیت اللہ کے متولی، کفار بیت اللہ کے متولی، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، دیکھ بھال کرنا، صفائی رکھنا، یہ سارے کام مشرکین کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آنے والے حاجیوں کو لسی پلانا، انہیں کھانے کھلانا، ان کے قیام کا انتظام کرنا، اور بیت اللہ کو کی آباد کاری، اس کی دیکھ بھال، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی تعمیر، اس پر مال خرچ کرنا اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے۔ یہ فرمایا نا اللہ نے، یہ نہ فرمایا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہو، اللہ کے ہاں تمہارا یہ عمل بھی دین کی مدد ہے، یہ نہ فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتے ہو، اس شخص کے برابر تم کیسے ہو سکتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے۔ وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے یہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی عجیب بات ہے، کتنے موقع ایسے ملیں گے آپ کو سیرت میں بھی اور آج بھی اس زمانے میں بھی کہ مسلمان غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، غیر مسلم نے کہا میں بناؤں گا، ساری میں بناؤں گا، اس کو بہت سمجھایا کہ جب تک اسلام نہ لے آیا تو اس سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں مسلمان بن کر میں مسجد بناتا ہوں۔ سنو تو صحیح، پہلے تو سب مصر رہا کہ تم میری طرف سے زمین اور میری طرف سے ساری مسجد کا خرچہ قبول کر لو۔ مسلمان نے کہا کہ نہیں، مسجد بنانے کے لیے اسلام شرط ہے، اسلام شرط ہے۔ وہ اللہ کی شان، اللہ کو ہدایت دینی تھی، وہ غیر مسلم مسلمان ہوا، غیر مسلم مسلمان ہوا۔ اچھا اللہ کا گھر، ہاں جب تم اللہ کا گھر بنا رہے تو میرے اللہ والے تو بنو۔ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، جب ایک غیر مسلم مسجد نہیں بنا سکتا جب تک اسلام نہ لے آوے، تو پھر ایک مسلمان نماز چھوڑ کر، دین کی دعوت کو چھوڑ کر اگر دین کے کام میں مال خرچ کر دے تو اس کا خرچ کرنا، اس کا مال خرچ کرنا کیا حیثیت رکھے گا جب ایک غیر مسلم مسجد بنا نہیں سکتا جب تک اسلام نہ لے آوے؟ کیا فرق ہو گیا دونوں کے مال خرچ کرنے میں؟ تو میری بات سمجھ رہے نہیں؟ دونوں کا مال خرچ کرنے میں کیا فرق ہو گیا؟ اس نے اسلام چھوڑ کر مسجد بنا دی، اس نے نماز چھوڑ کر مسجد بنا دی۔ اس نے اسلام چھوڑ کر مسجد بنا دی، اس نے نماز چھوڑ کر مسجد بنا دی۔ کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جب تک تو دوسروں کو عمل کی طرف نہ لائے گا تو خود عمل والا نہ بنے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی ذمہ دعوت دینا نہیں ہے، جن کے پاس مال ہے مال خرچ کر دیں، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ جان خرچ کر دیں۔ اور تم صحابہ جی سے اٹھا کے دیکھو، تمہیں ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اس دعوت کے کام میں مال خرچ کیا ہو، جان خرچ نہ کی ہو، ایک بھی ایسا نہیں ملے گا۔